کہ وہ یہ چاہتی تھی منزہ کہ میں علیحدہ گھر لوں, اس گھر کے نتیجے میں اس نے پورا گھر ہی جلا کے رکھ دیا. دیکھیں جی, بنیادی طور پہ بات ہے نہ صرف یہ کہ میڈیا اس کے اندر بہت زیادہ کلیدی رول پلے کر رہا ہے, ہمارے بیچ میٹس, ہمارے کلاس فیلو اور کولیگس بھی اس میں بڑا میجر رول پلے کر رہے ہیں. ہمارے کالجز کے اندر, ہماری یونیورسٹیز کے اندر جو ہمیں فرینڈز مل رہے ہیں یا کولیگز مل رہے ہیں, وہ بھی بیسیکلی جو اولڈ ایج کے لوگ ہیں انہیں کمپنسیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, نہ انہیں دل کے اندر قبول کرنے کے لیے تیار ہیں, نہ ساس کے دل کے اندر بہو کے لیے وہ جگہ موجود ہے, اور نہ ہی بہو ساس کو اپنی ماں کا مقام دینے کا پرمادہ وہ تیار ہے. اور اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں جہاں پہ ساسوں کا قصور کو ان کو بالکل بری ذمہ پہ نہیں قرار دیا جا سکتا, لیکن ینگ جنریشن اس کے اندر بہت تیز پیش قدمی کرنا چاہتی ہے. اب مثال ریاض نے جو بات بتائی ہے اس کے اندر میں سمجھتا ہوں اگر ان کا ایک بھائی جاب لیس تھا تو اس کو لک آفٹر کرنا, اس کو پوچھ دینا کسی حد تک ریاض کی ذمہ داری بھی تھی. اب اس بات کو اتنا ایل فیل کرنا, اس کو اتنا دل سے لگا لینا, اس کے بعد حالانکہ ان کی ہینڈسم پے تھی, تو میں یہ سمجھتا ہوں 38-40 ہزار میں ان کے تقریباً تمام کی لائبلٹیز جو تھی نا وہ کور ہو رہی تھی. لیکن آج کا انسان کسی دوسرے کو تھوڑا بہت شیئر کرا دینے. کیا گھر میں بہت لڑائی ہوتی تھی؟ نہیں, بہت زیادہ لڑائی نہیں ہوتی تھی, یہ کبھی کبھار ہوتی تھی, بہت زیادہ نہیں. ہم نے ابھی جو اپنی رپورٹ دیکھی ہے اس میں آپ کے بھائی ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بہت جذباتی تھیں, بلیڈ بھی مار لیتی تھی, اسی بھائی سے لڑائی ہوئی تھی؟ ہاں جی, اسی بھائی سے ہوئی تھی. یہ بھائی تو خاصا شکل سے پڑھا لکھا لگتا ہے, تو اس نے بھی اس بات کا ادراک نہیں کیا کہ میری ایک بڑی بھابھی ہے جس کو میں نے رسپیکٹ دینی ہے, یا اس کی کسی بات کو؟ اس نے جب یہ بات ہوئی تھی تو اس نے کہا تھا کہ باجی آپ اوپر چلے جاؤ اور میں آپ بھائی کو کہنا وہ مجھ سے بات کریں, بل کے معاملے میں وہ مجھ سے بات کریں, آپ نہ ایسے بات کیا کرو. کیونکہ میں جب اٹھاؤں تو یہ بات ہو رہی تھی, تو میں نے وائف کو جو نا اوپر بلایا, بلکہ میں خود نیچے جا کے اس کو لے کے ہوں, لیکن وہ بہت زیادہ اس ٹائم ہائپ پر تھی اور غصے میں تھی. میں نے اس کو سمجھایا کہ یہ بری بات ہے, وہ چھوٹا ہے, اس سے عزت کروانا ہمارا کام ہے, اگر آپ بدتمیزی کرو گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے گا. یہ جو جب لڑائی ہو رہی تھی اور لڑائی ختم ہونے کے بعد آپ لے آئے, اس کے بعد آپ کی بھی اس سے لڑائی ہوئی؟ لفاظی طور پہ ہوئی ہے, میں نے اس کو سمجھایا لیکن اتنا زیادہ نہیں. لیکن اس نے غصے میں پھر جو نا میرے سامنے جو نا گولیاں نکالی ہیں بیگ سے وہ کھا لی تھی. تو میں نے اس کو نا اس کے بعد وہ سو گئی ہے, کیونکہ اس نے 2 بجے ڈیوٹی پہ جانا تھا, تو میں نے بھی 1 بجے ڈیوٹی پہ جانا تھا. میں نے اس کو اٹھایا, میں نے کہا چلو, لیکن اس ٹائم نا وہ کچھ بے ہوشی کی حالت میں تھی. میں نے کہا آپ گھر ہو, میں آپ کے ڈیوٹی پہ بتا دیتا ہوں, لیکن اس نے ضد کی نہیں, میں نے جانا ہے ڈیوٹی پہ. تو میں ڈیوٹی پہ لے کے گیا ہوں. ادھر جو نا اس کے کولیگ تھے انہوں نے ڈرپ شپ لگائی, ڈاکٹر نے چیک کیا اس کو. پھر میں ڈیوٹی سے چھٹی لے کے گھر آ گیا, ہاسپٹل جو نا میں گیا ہوں, ادھر میں اس کے ساتھ رہا ہوں. اور میں نے پھر اس کو سمجھایا کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا, یہ جو تو حرکتیں کرتی ہے, تو میرا اور بچوں کا کیا ہوگا, کون ہمارے بچوں کو سنبھالے گا. بس یہی بات اس کے ذہن میں بیٹھی ہے, اور اس نے جو نا اتنا بڑا کام کر دیا کہ میرا سب کچھ ختم کر دیا اس نے. ریاض, بڑا عجیب سا سوال ہے. آپ نے تو سوچا بھی نہیں ہوگا کہ گھریلو ناچاکی, چھوٹی موٹی لڑائیوں سے, میں کبھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ میری وائف یہاں تک چلی جائے گی کہ وہ سب کچھ ختم کر دے گی اور مجھے دنیا میں اکیلا چھوڑ دے گی. وہ میرے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے. کل میں جب ڈیوٹی سے واپس گیا ہوں, پہلے میں بھائی کی طرف رہ رہا تھا, گھر نہیں میں جا رہا تھا اپنے کمرے میں. تو گیا ہوں تو سیڑھی کے پہلے سٹیپ پہ میں نے پیر رکھا, اور میرا بیٹے کو پتہ چل جاتا تھا کہ میرا پاپا آ گیا. وہ کمرے میں یہ کہنا شروع کرتا, پاپا آ گئے ہیں, اور آگے مجھے میری طرف آتا تھا, میں اس کو اٹھا لیتا تھا. اور کل مجھے کوئی بھی نہیں ملنے آیا. یہ سب کس طرح جا رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارو یہ ٹھیک ہے کہ آپ علماء بلیم کر سکتے ہیں, لیکن کچھ ہماری اپنی ذمہ داری بھی تو ہے نا, کہ ہم بھی تو قرآن و سنت کا وہ جو اصل درس تھا صبر کا اور اللہ کی تقدیر پر راضی ہونے کا, قناعت کا, اس کو بھی تو سمجھنا ایز اے ہول ہماری ذمہ داری ہے. آخرکار صرف مادیت ہی اگر ہمیں گورن کرتی رہے گی اور روحانی ضابطے بالکل ہماری زندگیوں کے اوپر نہیں گورن نہیں کریں گے, تو الٹیمیٹلی اس کے رزلٹ تو نکلیں گے. ریاض, منزہ نماز روزہ؟ ہاں جی بالکل, نماز پڑھتی تھی وہ. ناظرین, ہماری آنکھیں بھی اشکبار ہیں, ہمارا بھی دل ریاض کے غم میں برابر کا شریک ہے. ہم بھی شاید اتنے ہی دکھی ہیں, اور شاید آپ بھی اس ایپیسوڈ کو دیکھتے ہوئے اتنا ہی دکھ محسوس کر رہے ہوں کہ ذرا سی گھریلو ناچاکیوں سے جذباتیت اس سطح پہ چلی جاتی ہے کہ اس کا نتیجہ بہت بڑی بھیانک
तबाही किस शक्ल में नज़र आता है। हम इस पे मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ कुछ और मेहमान भी लाइन पे मौजूद हैं, हम उनसे भी इस समाजी अलमिया के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, हम थोड़ी देर में वापस आते हैं।